ہمارے ہاں امانتوں میں خیانت کرنے کا بہت رواج ہے، اس کا بہت جگہ لنک بن جاتا ہے امانت میں خیانت کرنے کا۔ سودا دیتے ہیں تو بعض اوقات جو ماپنے کا آلہ ہوتا ہے، وہ جو پتھر ہوتا ہے کلو 2 کلو والا، اس طرح کا بھی سنا ہے، اس میں جناب وہ پتہ نہیں کاغذات لگا دیتے ہیں، اس میں سے وزن نکال دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ترکیبیں کرتے ہیں لوگ کہ کسی طرح ہمارے 4 پیسے بچ جائیں۔ 4 پیسے بچانے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا خیانتیں کرتے ہیں، لوگوں سے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ جو 4 پیسے تم نے بچائے ہیں، کوئی پتہ نہیں کل کو کوئی بیماری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، وہ جو 4 کیا تم نے لاکھ بھی اگر کمائے ہیں، لاکھوں بھی اگر کمائے ہیں، تو کیا پتہ کوئی ایسی ٹریجڈی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آ جائے، وہ لاکھوں کے لاکھوں جو 2 نمبری کے ساتھ، جو خیانت کے ساتھ لوگوں سے 2 نمبری کر کے حاصل کی ہیں، وہ ایک ہی جھٹکے میں لاکھوں لگ جائیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ بڑے بڑے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لوگوں کے بیماریوں پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس کے بھی پیسے لگے اس نے معاذ اللہ کو خیانت ہی کی ہوگی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ لاکھوں کماتا ہے اور 2 نمبری سے کماتا ہے، خیانت سے کماتا ہے، دھوکہ دہی سے کماتا ہے، اور اچانک وہ لاکھوں کے لاکھوں روپے کسی کام میں اچانک لگ جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ تو یوں 4 پیسے، پھر آخرت کا عذاب علیحدہ، آخرت میں جو عذاب ہوگا، جنت سے دوری ہوگی، جہنم کا استحقاق ہوگا، یہ معاملات علیحدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہوگی یہ علیحدہ بھگتنا پڑے گی، یہ علیحدہ اس کا عذاب کا سلسلہ ہوگا۔ تو لہذا ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ 2 نمبریاں، خیانتیں، جھوٹ، دھوکہ دہی، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے ساتھ ایسا کرے، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کافر کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ کافر کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی اجازت نہیں ہے، کافر کے ساتھ بھی آپ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ تو جس دھوکہ دینا اور امانتوں میں خیانت کرنا اتنا یہ غلط قسم کا کام ہے، تو لہذا اپنے امانتوں میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے ویسے کوئی امانت رکھوا دی، اس کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور ویسے بھی خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ علماء نے یہاں لکھا ہے اس مقام پر امانت میں خیانت کرنے کے حوالے سے، کہ جس طرح چیزوں میں امانت میں خیانت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی خیانت کرتا ہے۔ وہ خیانت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اعضائے بدنیاں بطور امانت کی عطا فرمائے ہیں۔ یہ بدن کے جو اعضاء ہیں، جو آنکھ ہے، جو زبان ہے، جو کان ہیں، جو ہاتھ ہیں، جو پاؤں ہیں، یہ بدن کے جو اعضاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ اور اس میں خیانت یہ ہے کہ بندہ اپنی آنکھ کا درست استعمال نہ کرے، جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اپنی آنکھ کو وہاں لگائے، اور کان کا غلط استعمال یہ ہے کہ جن باتوں کو سننے کی اجازت نہیں ہے اپنے کانوں کو وہاں لگائے۔ اپنی زبان میں خیانت یہ ہے کہ زبان کو اس کام میں لگائے جس کام سے رب کائنات نے، جس کام کے بولنے سے منع کیا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو وہاں لگائے، وہاں استعمال کرے۔ ہاتھوں کی خیانت یہ ہے کہ بندہ وہاں لگائے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اسی طرح بدن کی ہر عضو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمتیں جن کے پاس نہیں ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اگر رب نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا ایسا استعمال کریں کہ قیامت کا دن ہو تو یہ ہاتھ، یہ کان، یہ زبان، یہ آنکھیں یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ قرآن میں سورہ یاسین میں تذکرہ فرمایا کہ یہ ہاتھ، زبان بولیں گے، یہ جسم کے اعضاء بندے کے خلاف گواہیاں دیں گے، تو یہ جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہیاں نہ دیں۔ یہ ہاتھ بولے کہ اے مالک و مولا، یہ جو تو نے ہاتھ بطور امانت کے اپنے اس بندے کو عطا فرمایا تھا، یہ ہاتھ جب بھی اٹھتا تھا تیری رضامندی کے لیے اٹھتا تھا۔ اے مولا، یہ جو قدم تو نے اس بندے کو بطور امانت کے لیے دیے تھے، یہ قدم جب بھی یہ بندہ اٹھاتا تھا تیری رضامندی کے لیے اٹھاتا تھا۔ آنکھیں جب بھی اٹھتی تھیں گنبد خضرا کا نظارہ کرتی تھی، مسجد کا نظارہ کرتی تھی، کعبے کا نظارہ کرتی تھی، قرآن کو دیکھتی تھی، کسی غیر محرمہ کی طرف نہیں جاتی تھی۔ جب بھی جاتی تھی ایسی جگہ پر جاتی تھی جہاں تیری رضا موجود ہوتی تھی۔ تو کاش ان امانتوں میں بھی ہم خیانتوں سے بچ جائیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے جو رب نے اتنی پیاری پیاری اور خوبصورت اور اتنی قیمتی امانتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان امانتوں میں ہم خیانت نہ کریں۔ اپنے اعضائے بدنیہ کا وہ استعمال کریں کہ جس استعمال کا رب نے حکم دیا، اور اس استعمال سے گریز کریں کہ جس استعمال سے رب کائنات نے منع فرمایا۔ تو فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
بات بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اس پر بھی ہماری پچھلے جمعہ کو گفتگو ہوئی، اپنی نگاہوں کو پست کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور 6 نمبر پہ ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکو، ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکو، جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں استعمال نہ کرو، جہاں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں وہاں نہ اٹھاؤ۔ تو لہذا میرے محترم اسلامی بھائیوں، ان 6 چیزوں پر حدیث کے مطابق ان 6 بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہے، وعدہ کرنا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے، امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرنا ہے، اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نگاہوں کو پست رکھنا ہے، ہاتھوں کو غلط معاملات سے روکے رکھنا ہے۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت نبی کریم علیہ السلام کو ہم دیں گے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جنت کی ضمانت مصطفیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ لہذا اور جو زبان مصطفیٰ کی ہے وہاں سے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لا۔ تو آئیے آخری بات ارشاد فرمائی وہ مختصراً جس کا تذکرہ پہلے بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ مومنوں کی آخری صفت جہاں صفات کا تذکرہ ہوا، امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے بعد فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ صفات جہاں سے شروع ہوئی نا، قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔ وہ مومن کون سے فلاح پا گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ جنتی مومنوں کا تذکرہ فرمایا تو جہاں سے ان کی صفات کی ابتدا کی وہاں پر بھی نماز کا تذکرہ فرمایا، انتہا کی تو وہاں پر بھی نماز کا تذکرہ فرمایا۔ وہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے ادا بھی کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں اور ان کا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، پھر اپنے رب کی ہی وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا نمازوں کی حفاظت کریں، کتنی اہم چیز ہے۔ رب نے 2 مرتبہ تذکرہ فرمایا مومنوں کی صفات میں، 2 مرتبہ نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو دونوں کام یہ کرتے ہیں وہ اصل مومن ہیں، وہ مومن ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے اپنی نمازوں کی لازمی حفاظت کریں۔ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جان بوجھ کر قصداً نماز ادا نہیں کرتے، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور نمازوں کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ لازمی ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ ان صفات والے جو مومن ہیں نا، یہی جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ جو کہ جنت الفردوس، خالی جنت نہیں، جنتوں میں سے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جہاں پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے، اس جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ لہذا ان صفات کو جو ہم نے 3-4 جمعوں میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، ان صفات کو اپنے اندر ضرور بسا لیں۔ ان صفات سے آپ لوگ، ہم لوگ سب اللہ کرے متصف ہو جائیں، میں بھی متصف ہو جاؤں، آپ بھی متصف ہو جائیں، تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ان صفات کو اپنے اندر ہم بسانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا سے بھی آنکھ بند ہوگی تو جنت کے مناظر انشاءاللہ سامنے ہوں گے، جلوہ مصطفیٰ سامنے ہوگا۔ جس محبوب نے جنت کی ضمانتیں عطا فرمائی ہیں وہ محبوب انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کر داخل جنت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔